اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں کو تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کریں تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول مت کرو، اور یہی نافرمان لوگ ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس کے پیچھے اور سنور گئے تو بے شک اللہ بھی بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ نور کی تفسیر چل رہی ہے، 3 آیتوں کی تفسیر ہو گئی، یہ 4تھی آیت آج ہم نے پڑھی۔ اس کی کچھ مختصر سی تفسیر اور ترجمہ مطلب پچھلی دفعہ ہم نے بیان کر دیا تھا، بیچ میں چونکہ بڑا گیپ ہو گیا تو میں بھی بھول گیا کیا بیان کیا تھا کیا نہیں کیا تھا، تو کل میں اسی لیے ڈھونڈ رہا تھا کہ ہو تو مجھے کچھ یاد دہانی ہو جائے۔ بہرحال یہاں اللہ رب العزت والجلال پاکی، صفائی، پاک دامنی کے مسائل بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بدکاری، زنا بہت بڑا جرم عظیم ہے، معاشرے کو بگاڑنے والا، فاسد کرنے والا، خراب کر دینے والا ایک جرم عظیم ہے، اور اس سے معاشرے کو کلین کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک سخت سزا بیان کرتے ہیں کہ جو ایسی بدکاری کرے اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرو، اس کو پیچھے سمجھایا۔ اب آگے اللہ پاک ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں والذین یرمون المحصنات۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت بدکار نہیں ہوتی اور خواہ بیچاری پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اس نے بدکاری کی۔ اب جب اس کو تہمت لگی تو اس کو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کے دل کو جو ٹھیس پہنچتی ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تو خالق مالک ہیں، اللہ تو دیکھتے ہیں ایسی عورت پر کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائی جو کہ گناہ کبیرہ ہے، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 تباہی میں دھکیلنے والے گناہوں سے پرہیز کرو۔ پوچھا وہ کیا ہیں؟ فرمایا شرک، جادو، اور کسی کو ناحق قتل کرنا، اور یہ چڑھائی کے وقت لشکر کا میدان اور لشکر چھوڑ کر بھاگ جانا، اور قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک دامن بے خبر ایمان والی نیک صوفی عورتوں پر تہمتیں لگانا زنا کی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اگر کوئی اس گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور ایسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دی تو حکم اصول تو یہی ہے 4 گواہ پیش کرو۔ تو اس کو کہیں گے بھئی تم کہہ رہے ہو اس نے بدکاری کی ہے تو لاؤ 4 گواہ، کنہوں نے دیکھا ہے، 4 گواہ پیش کرو۔ اگر وہ 4 گواہ لے آئے تو ٹھیک، اس عورت کے اوپر حد قائم کی جائے کہ بھئی تم نے زنا کیا ہے، 4 گواہ کہہ رہے ہیں تو تمہارے اوپر حد زنا جو بھی ہو، رجم ہو تو رجم، شادی شدہ ہے تو، کنواری ہے تو 100 کوڑے، وہ حد لگائی ہے۔ لیکن اگر یہ شخص 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے یہ مردود الشہادت ہو جائے گا، اس کے اوپر قلم پھیر دیں گے کہ پھر کبھی بھی کسی قضیے کے اندر یہ وٹنس بن کر آئے تو اس کی ٹیسٹمنی اور اس کا سٹیٹمنٹ ناقابل اعتبار، کراس لگا دیں اس کے اوپر، پوری زندگی کے لیے ختم۔ ایک دفعہ اس نے ایسی جھوٹی گواہی دی اور جھوٹی تہمت لگائی تو وہ بار بار کر سکتا ہے، تو شرعی طور پر اس پر کراس لگا کر ختم، اس کی پھر گواہی معتبر نہیں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں یہی لوگ فاسق ہیں، اولئک هم الفاسقون۔ تو اللہ پاک نے یہ کہا کہ 4 گواہ طلب کرو، اگر پیش کر دیں تو ٹھیک، نہیں تو 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی آئندہ قبول مت کرو، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ آگے فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں اب مگر ان میں سے جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور سدھر جاویں تو یہ اللہ غفور الرحیم ہے، ان کا گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ اب یہ جو استثناء آیا ہے کہ مگر جو توبہ کر لیں، اس استثناء کا تعلق کس سے ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے کہ اس کا تعلق پچھلی 2 چیزوں سے ہے۔
اس کے ساتھ متصلن تو ہے اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق، تو اس کے معنی یہ ہیں جنہوں نے توبہ کر لی وہ فاسق نہیں. اور اس کا تعلق ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا سے بھی ہے کہ ان کی گواہی قبول مت کرو، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں تو فیوچر میں ان کی گواہی قبول ہو سکتی ہے. یہ امام شافعی کی رائے ہے. رہ گیا اس سے پہلا فجلدوہم 80 جلدہ، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. یعنی اگر کوئی توبہ کر دے تو وہ 80 کوڑے اس کے معاف نہیں ہوں گے، وہ 80 کوڑے تو لگنے ہی لگنے ہیں. اس کو کہا جائے گا تو نے پہلے سے اپنی زبان سنبھالی کیوں نہیں، پہلے سے زبان کنٹرول میں رکھنا چاہیے تھا تو. اور یہ تہمت جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ اس طرح ہوتی ہے کہ کسی عورت کو پکار کر کہے یا زانیہ، او زانیہ، یا کسی کو عورت کو کہے زنیتی، تو نے زنا کیا ہے، یا یہ کہے کہ کل تیرے گھر میں فلاں آیا تھا، وہ کیوں آیا تھا؟ تیرے ساتھ بدکاری کرنے آیا تھا، تو بدکاری کرتی ہے اس کے ساتھ. یہ گویا کہ ایسے جملے یہ اس کے لیے قذف ہوئے، تہمت ہوئے. قذف کے معنی ہی یہ ہے زنا کی تہمت لگانا. کسی اور جرم کا کہے کہ تو نے چوری کی ہے یا تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے غیبت کی ہے، تو اس کو قذف نہیں کہتے. قذف اسی کو کہتے ہیں کہ زنا کی تہمت لگائے. تو کسی کو یہ کہنا یہ بہت بڑی تہمت ہے. اگر گواہ پیش نہ کر سکیں تو 80 کوڑے بھی پڑیں گے، گواہی بھی قبول نہیں، فاسق سمجھے جائیں گے، مگر یہ کہ توبہ کر لیں. یہ امام شافعی، امام احمد کی رائے ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ فجلدوہم 80 جلدہ یہ امر ہے جو کہ صیغہ انشاء ہے. ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا نہیں ہے، یہ بھی صیغہ انشاء ہے. اور واولئک هم الفاسقون یہ جملہ خبریہ ہے. تو الا الذین تابوا کا تعلق اس سے قریبی جو جملہ ہے واولئک هم الفاسقون اس کے ساتھ ہے کہ یہ لوگ فاسق، مگر یہ کہ توبہ کر لیں تو پھر ان کا فسق اٹھ جائے گا، پھر ان کو فاسق نہیں کہیں گے. جیسے کوئی بدکار ہو، گناہ کے کام کرتا ہو اور غلط سلط ڈیلنگز کرتا ہو، توبہ کر لے تو کہیں گے چلو بھائی یہ سدھر گیا ہے، اب نمازی بن گیا ہے، اب اس نے پچھلی زندگی سے توبہ کر لی ہے تو اب یہ نیک بن گیا ہے. تو یہ بھی آئندہ اگر توبہ کر لیں، کان پکڑ لیں کہ ہم کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے تو ٹھیک ہے، ان کا فسق اٹھ جائے گا. لیکن پچھلی دو چیزیں ہیں، کوڑے مارنا اور شہادت قبول نہ کرنا، وہ تو باقی رہیں گی ہمیشہ کے لیے. جس طرح کوڑے برابر لگیں گے تو اسی طرح گواہی کا رد ہونا یہ بھی ہمیشہ کے لیے رہے گا. وہ ہمیشہ کے لیے وہ مردود الشہادت ہوگا، کسی قضیے میں وہ گواہی دینے کے لیے نہیں آ سکے گا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے استثناء کا تعلق ما قبل میں جو متصل ہو اس سے ہوتا ہے، اور متصل هم الفاسقون ہے، لہذا اسی سے تعلق ہے. اور ولا تقبلوا اور فجلدوہم یہ دور ہے، اس سے اس کا تعلق نہیں، لہذا سمجھیے کہ صرف اسی سے ربط مانا جائے گا. ویسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک قضیہ پیش آیا. مغیرہ ابن شعبہ پر زنا کی تہمت لگی. دعویٰ کرنے والے تھے ابو بکرہ ثقفی. وہ کہنے لگے کہ میں جو ہے ہم لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، گرمی لگی تو کھڑکی کھولنے کے لیے کھڑا ہوا تو سامنے مغیرہ ابن شعبہ کا گھر تھا، تو دیکھا کہ وہ ام جمیل نامی ایک عورت کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے. تو ابو بکرہ نے جلدی سے وہاں پر جو ان کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، شبل ابن معبد اور یہ اپنے ابو بکرہ، شبل ابن معبد اور زیاد ابن ابی اور ایک چوتھے تھے، نفیع ابن الحارث ابن کلدہ. تو یہ سمجھیے کہ یہ 4 آئے حضرت عمر کے سامنے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مغیرہ کو بدکاری کرتے دیکھا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو بلایا، انہوں نے کہا نہیں میں نے تو کوئی بدکاری نہیں کی. کہ یہ کہہ رہے ہیں، کہا کہ میں نے نہیں کیا ہے، میں نے کوئی زنا ونا بدکاری نہیں کی ہے. تو حضرت عمر نے کہا اچھا بھائی تم کھڑے ہو جاؤ، گواہی دو. تو ان میں سے ایک کھڑا ہوا، دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، پھر چوتھے کی باری آئی زیاد ابن ابی کی. تو اس نے کہا کہ رأیت منظرا قبیحا وما ادری خالطها ام لا، میں نے ایک بری چیز دیکھی لیکن مجھے یہ یقین نہیں کہ اس نے ہم بستری کی یا نہیں. وہ گلے لگا ہوگا، بوسہ دیا ہوگا، لیکن ہم بستری کرتے میں نے نہیں دیکھا. حضرت عمر نے کہا بس گواہی کا نصاب پورا نہیں ہوا. لہذا مغیرہ کو کہا کہ تم تو بری ہو، اور ان سے کہا کہ بھئی تم تینوں کے اوپر 80 کوڑے حد لگیں گے. تو پھر یہ ابو بکرہ ثقفی اور شبل ابن معبد اور وہ نفیع ابن الحارث ان تینوں کو حد ماری 80 کوڑے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، بخاری رحمہ اللہ وہاں نقل کرتے ہیں صحیح بخاری میں کہ حضرت عمر نے ان کو کہا من تاب قبلت شہادتہ،
اگر تم توبہ کر لو تو میں آئندہ تمہاری گواہی قبول کروں گا. اس سے امام شافعی امام احمد استدلال کرتے ہیں کہ اس کی شہادت آئندہ قبول ہو سکتی ہے، اور یہ ان کی سمجھیے کہ مستدل میں پیش کیا ہے. بخاری کی بھی یہی رائے ہے. بہرحال تو یہ واقعہ پیش آیا تھا. یہ صورت ہوتی ہے اگر کوئی کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے تو 4 گواہ پیش کرے، نہ پیش کر سکے تو وہ سمجھیے کہ اس کو 80 کوڑے حد مارے جائیں. اور میں نے وہ قصہ سنایا تھا امام مالک کے دور کا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت پر سمجھیے کہ یہ کیا نام ہے، ایک عورت غاسلہ تھی، مردوں کو غسل دیتی تھی. تو جنازہ آیا ایک خاتون کا، تو اس کو وہ غسل دینے لگی. تو غسل دیتے دیتے اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چپک گیا. اب جو ہے وہ ہاتھ اس سے جدا نہ ہو، وہ جدا کرنے کی کوشش کرے مگر وہ چپک گیا ہے. اب پریشانی ہو گئی، افراتفری مچ گئی. اب جو میتہ اور جو اس کو غسل دے رہے تھے اس کے گھر والے تھے، وہ کہنے لگے کہ اس غسل دینے والی کا ہاتھ کاٹ دو تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے میتہ کو دفن کر سکیں. اور دوسرے کہنے لگے کہ نہیں، اس کا ہاتھ کیوں کاٹے، یہ تو زندہ ہے، وہ مری ہوئی ہے، اس کی ٹانگ کاٹ دو اور اس کا ہاتھ چھوڑا لو. اب اس میں ڈسپیوٹ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ دوڑے ہوئے آئے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے وہاں لے چلو. آپ خود وہاں تشریف لائے. پردہ کے پیچھے سے حضرت امام مالک نے اس عورت کو پوچھا کہ بی بی تم نہلا رہی تھی تو نہلاتے ہوئے تم کچھ بولی تھی، تم نے کچھ کہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں کچھ بولی تھی. کیا بولی تھی؟ میں یہ بولی تھی کہ ہائے افسوس اس شرمگاہ نے کتنے زنا کیے ہیں. تو حضرت امام مالک نے پوچھا کہ اچھا تو تمہارے پاس اس کا کوئی گواہ موجود ہے کہ اس نے زنا کیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے. تو تم نے ایسا کیوں کہا؟ میں نے اسے اس لیے کہا کہ وہ اس کے گھر میں وہ جو سقا پانی پلانے آیا کرتا ہے وہ اس کے گھر میں جایا کرتا تھا اور اس سے باتیں کرتا تھا، تو مجھے یہ شبہ ہوا کہ یہ اس کے ساتھ بدکاری کرتی ہے. تو حضرت امام مالک نے فرمایا پھر یہ قذف ہوئی، تہمت ہوئی، اور یہ سمجھیے کہ تہمت کی سزا 80 کوڑے ہیں. لہذا جلاد کو بلاؤ. جلاد کو بلایا گیا اور وہیں پر اس عورت کو 80 کوڑے مارے گئے. اور مارتے گئے مارتے گئے مارتے گئے. جب 80 کوڑے پورے ہوئے تو اس کا ہاتھ آٹومیٹک الگ ہو گیا. تو یہ امام مالک کی فراست کہ انہوں نے دور سے اس کو دیکھ لیا کہ یہ کوئی بات ہوئی ہے. اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تہمت لگانا کتنی بری چیز ہے. کسی پر بغیر کسی ثبوت کے تہمت نہیں لگانی چاہیے. زبان بند، اپنے آپ کو لپس کو سیل کر دو، کسی کے بارے میں کچھ مت بولو کہ یہ ایسا اور وہ ایسا اور یہ ایسا کرتا ہے اور وہ ایسا کرتی ہے. تمہیں کیا پتا، لایانی چیزوں کو چھوڑو جس سے ہمیں سروکار نہیں، ہم اس میں کیوں پڑے، اس سے ہمیں الگ رہنا چاہیے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اتدرون من المفلس؟ مفلس کون ہے جانتے ہو؟ بینکرپٹ، پینیلس، پاپر، غریب. صحابہ نے کہا مفلس ہم میں وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں، دینار نہیں، گھریلو سامان نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے کہ من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی وقد شتم ھذا واکل مال ھذا وقذف ھذا وسفك دم ھذا وضرب ھذا فيعطى ھذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار او كما قال عليه الصلاة والسلام. میری امت میں مفلس وہ ہے قیامت کے دن آیا بہت سی نمازیں لے کر، بہت سی زکوٰۃ صدقات خیرات لے کر، بہت سی عبادات کا ڈھیر لے کر کیا ہے، لیکن ایسی حالت میں آیا کہ اس کو گالی دی ہے اور اس کا مال کھایا ہے اور اس پر تہمت لگائی ہے اور اس کا خون بہایا ہے اور اس کو گالی دی ہے اور اس کو مارا ہے. یہ سب حقوق العباد اس نے تلف کیے ہیں. تو حکم ہوگا کہ جتنا جس کا نقصان کیا ہے اس کے بقدر اس کو نیکیاں دی جائیں تو اس کو بھی دی جائیں گی، اس کو بھی دی جائیں گی، اس کو بھی دی جائیں گی، اس کو بھی دی جائیں گی. اگر اس کی نیکیوں سے حساب پورا ہو گیا ٹھیک ہے، ابھی نیکیاں ختم ہو گئی اور حساب باقی ہے تو پھر جن کا حساب باقی ہے ان کے گناہ لے کر کے اس کے سر پر لادے جائیں گے اور پھر اس کے اپنے گناہ تو تھے ہی تھے اور گناہ تمام گناہوں کے انبار سمیت اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. یہ وہ حال ہوگا. وہاں حضور نے ایک چیز کون سی گنوائی ہے؟ وقذف ھذا، کہ تہمت لگائی ہے اس کے اوپر.
تو آج کل ہماری زبانیں جو ہیں بہت سمجھیے کہ بگڑی ہوئی ہیں، خراب ہیں. معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں خواہ مخواہ کی تہمتیں لگاتے ہیں، شک شبہ کرتے رہتے ہیں، بدگمانیاں کرتے ہیں. حضرت قاری امیر حسن صاحب دامت برکاتہم حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں اس زمانے میں 3 گناہ بہت عام ہیں: بد زبانی، بدگمانی اور بد نگاہی. بد زبانی، بدگمانی اور بد نگاہی. تو ہمارے یہ اس زمانے میں یہ 3 گناہ بہت عام ہیں. نگاہیں ادھر ادھر بہت خطا کرتی ہیں، جو چیز نہیں دیکھنی چاہیے وہ دیکھتی ہیں. اور بدگمانی بہت ہوتی ہے، لوگوں کے بارے میں خراب گمان رکھتے ہیں. اور بد زبانی بہت ہے، زبان ہماری بہت کٹ 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 چلتی ہے، اور جو بات نہیں بولنی چاہیے وہ بھی سب ہم بکواس بک 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 کرتے پھرتے ہیں. تو یہ 3 گناہ اس دور میں بہت عام ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے ان گناہوں سے. تو یہ سمجھیے کہ قذف اور تہمت لگانے کے سلسلے میں اللہ پاک نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ کسی پر بھی زنا کی تہمت نہ لگاؤ. اگر کسی نے ایسا کر دیا اور 4 گواہ پیش نہیں کیے تو اس کو 80 کوڑے مارو اور اس کی گواہی آئندہ کبھی بھی قبول نہ کرو. ایسا آدمی فاسق اور نافرمان ہے، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے اس کے بعد اور سدھر جاوے تو پھر اللہ اس کو بخش دیں گے. غفور الرحیم ہے. آگے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں کو تہمت لگاویں اور ان کے پاس گواہ نہ ہو سوائے ان کی ذات کے، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، تو ان میں سے ایک گواہی دیوے 4 گواہیاں اللہ کے نام کے ساتھ، قسم کے ساتھ کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے، وہ سچا ہے. والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اللہ کی لعنت اس شخص پر جاوے اگر وہ جھوٹا ہو. وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابِ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور اس پر سے مار پٹائی اور کوڑے ٹل جاویں گے، معاف ہو جائیں گے، یوں کہ وہ گواہی دے 4 گواہیاں اللہ کی قسم کھا کر کہ بے شک وہ یعنی میرا شوہر جھوٹا ہے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں بار یہ کہے کہ خدا کا غضب اس پر اترے اگر وہ سچا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر اور اس کی مہربانی، اور یہ کہ بے شک اللہ معاف کرنے والے ہیں، حکمت والے ہیں، تو سمجھیے کیا کچھ نہ ہو جاتا اور تم بڑے پریشانی میں پڑ جاتے. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اس آیت کی شان نزول میں ابن کثیر یہاں ایک تو یہ نقل کرتے ہیں کہ جب اوپر والی آیتیں اتری کہ کوئی کسی کو زنا کی تہمت لگاوے اور 4 گواہ نہ لائے تو 80 کوڑے مارو، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو انصار میں سے قبیلے خزرج کے سردار اور لیڈر تھے، وہ حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اپنے گھر آئے اور اس کی بیوی کو دیکھے کہ کسی کے ساتھ زنا کر رہی ہے تو کیا وہ 4 گواہ ڈھونڈنے کے لیے جاوے؟ وہ 4 گواہ ڈھونڈ کر آئے گا اتنی دیر میں تو وہ زانی فارغ ہو کر کے چلا جائے گا. اب اگر وہ آ کر کہے کہ اس نے زنا کیا ہے تو تم اس کو 80 کوڑے مارو گے کیونکہ اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے. اور اگر وہ چپ رہے تو اپنے دل میں اپنا غصہ دبا کر کے چپ رہے اور وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا ہے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ساتھ جو اگر ایسا ہو تو میں تو 4 گواہ لینے نہیں جاؤں گا، تلوار سے دونوں کے وہیں 2 ٹکڑے کر دوں گا میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سعدا لغیور وانا اغیر منہ واللہ اغیر منی. سعد چونکہ قوم کے لیڈر ہیں اس لیے بڑے غیرت مند ہیں، جوشیلے ہیں، اور میں ان سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والے ہیں. اسی لیے اللہ نے فواحش اور فحش گناہ جو ہیں حرام کر دیے، کیونکہ اللہ سے یہ دیکھا نہیں جاتا کہ میرا بندہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا اور پھر جو ہے وہ میری حرام کردہ جگہ کے اوپر جاوے اور کسی اجنبیہ کے ساتھ منہ کالا کرے اور زنا کرے. اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی خدا نخواستہ چکر میں پھنس جائے، اللہ نے کہہ دیا میں اس کے لیے اسٹرکٹ پابندی لگاتا ہوں، حرام حرام حرام، اس کے لیے یہ سزا وہ سزا.
کیونکہ اللہ سے دیکھا نہیں جاتا کہ اللہ کا فرما بردار بندہ کسی کے ساتھ بدکاری کرے اور منہ کالا کرے، اس لیے اللہ نے فواحش حرام کر دیے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر یہ سیناریو ہو گیا تو ہم کیا کریں، تو اللہ پاک نے یہ آیت اتاری والذین یرمون ازواجہم، اور اللہ پاک نے اس کا حل نکال دیا کہ لعان کر لو، اگر تم نے دیکھ لیا بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے لعان کرو تو اس سے حل نکل آئے گا۔ دوسرا قصہ یہاں پر یہ آتا ہے ہلال ابن امیہ کا، کہ انہوں نے آ کر کے ایسے ہی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر ایسا ہو تو ہم کیا کریں، گواہ ڈھونڈنے کے لیے جاویں، میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصول تو یہی ہے۔ خیر بات ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ابھی اپنے گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں، اس زمانے میں گھروں پر ایسے دروازے تالے وغیرہ تو نہیں تھے، تو ان کو آواز سنائی دی بیوی کے بدکاری کرنے کی، تو انہوں نے سنا بھی اور دیکھا بھی، تو اب یہ پریشان ہو گئے۔ اب رات بھر تو یہ، چونکہ عشاء کے بعد کا ٹائم تھا، تو رات بھر تو یہ اپنا سمجھیے اندر اندر لیے رہے، دبائے رکھا انہوں نے، لیکن صبح ہوتے ہی حضور کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کل سوال کیا اور میں ہی مصیبت میں پھنسا، میرے یہاں یہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ اس کو، تم نے اب تہمت لگا دی اس کے اوپر، تو اس کو بلاؤ کہ بھئی تمہارا یہ صحیح ہے دعویٰ یا نہیں۔ بلایا گیا مسجد میں سب کے سامنے، اور پھر یہ جو یہاں پر ہدایت کی گئی ہے اس کے اوپر عمل کیا گیا۔ ایک تیسرا قصہ یہاں پر آتا ہے عویمر عجلانی کا، اور انہوں نے سوال کیا تھا اور ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ تو یہ دو واقعات جو ہیں تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ دونوں قضیے قریب قریب پیش آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک نے ان دونوں کے بعد آیت اتاری ہو۔ اور سعد بن عبادہ کا تو صرف سوال تھا، اپنا ایک ذہنی انہوں نے سوال کیا تھا، لیکن جو واقعہ پیش آیا تھا وہ ہلال ابن امیہ کا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو شریک ابن سحمہ کے ساتھ بدکاری کرتے دیکھ لیا تھا، اور دوسرا عویمر عجلانی کا کہ ان کو بھی ایسا ہوا تھا۔ تو ان دونوں نے آ کر سوال کیا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا قد انزل فیک وفی صاحبتک، اور اس کے بعد یہ آیتیں سمجھیے کہ اللہ نے نازل فرمائی۔ تو یہی اس کے اندر بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو کہا جائے کہ 4 مرتبہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا کر گواہی دے اور کہے کہ باللہ انی لمن الصادقین، باللہ انی لمن الصادقین، باللہ انی لمن الصادقین، باللہ انی لمن الصادقین، اللہ کی قسم میں اپنے اس دعوے کے اندر سچا ہوں، اللہ کی قسم میں اپنے اس دعوے میں سچا ہوں۔ بھرے مجمع میں ممبر کے پاس کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر کے پھر یہ کلمات کہے، اور 4 مرتبہ یہ کہے، اس لیے کہ زنا میں کتنے گواہ ضروری ہیں، 4، لہذا یہاں قسم بھی کتنی کھانی پڑیں گی اس کو، 4، اور 5ویں مرتبہ پھر کہے لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اپنے طرف سے متکلم کا صیغہ یوز کرے علیہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت اور قرض جائے اگر وہ جھوٹا ہو۔ جب وہ یہ بات لعان کر لے، اپنی بات پوری کر لے، تو اس کے بعد اس کی بیگم کو بلایا جائے اور وہ بیگم سب کے سامنے آ کر کھڑی ہو اور وہ پھر ان کلمات کو بولے۔ تو سمجھیے اس نے قتل کر ہی دیا ہے، اور وہ ویسے بھی قتل ہونے والے تھے رجم میں، تو اس لیے یہ بری ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہ کر سکے اور وہ لوگ دعویٰ کریں کہ اس نے غلط سمجھیے کہ قتل کیا تھا، تو پھر قصاص میں اس کو مارا جائے۔ یہ سب اس پر آ جاتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ اچھا سوال تھا۔ سوال کر ہاں، آصف صاحب نے سوال کیا کہ اگر آپ نے جو کہا کہ قتل کر دیں اور بعض کیس ایسے ہوتے ہیں تو شرعی طور پر اس کا حکم کیا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر کوئی شخص گھر پہنچا اور بیوی کو اس طرح بدکاری کرتے دیکھا اور قتل کر دیا، اور وہاں اسلامی حکومت ہے، تو قاضی جو ہے اول تو یہ کہ قصاص اس وقت نافذ ہوتا ہے جب مقتول کے اولیاء دعویٰ کریں۔ اگر مقتول کے اولیاء دعویٰ نہ کریں تو قاضی اپنی طرف سے قصاص نہیں لے سکتا۔ تو اس کیس کے اندر اگر جو مقتول ہے زانی یا زانیہ یا دونوں، تو اگر ان کے ولی قاضی کی یہاں مقدمہ دائر کریں کہ بھئی انہوں نے ہمارے رشتہ دار کو بے قصور قتل کیا ہے، کیس چلایا جائے، تو پھر قاضی باقاعدہ بینہ کے ساتھ ساری جو کارروائی ہے وہ کرے اور یہ ثبوت مانگے کہ اس نے قتل کیا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور نے کیا ہو، یا پھر یہ اقرار کرے کہ میں نے قتل کیا ہے، اور اس کے بعد آگے کارروائی ہو۔ لیکن اگر وہ کیس کا دعویٰ ہی پیش نہ کریں
اور کہیں کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یہ رشتہ دار تھا ہی ایسا، یہ بھی ایسی تھی وہ بھی ایسا ہی تھا، انہوں نے کیا ہی ہوگا، وہ کر ہی رہے تھے بدکاری، سرکمسٹانشل ایویڈنس سارا یہ کہہ رہا ہے، تو ہم کو کوئی کیس ویس نہیں کرنا ہے، تو پھر وہ شوہر جو قاتل ہے اس کے اوپر کوئی دعویٰ سمجھیے کہ دائر نہیں ہوگا۔ اگر انہوں نے دعویٰ دائر کر دیا اور سمجھیے کہ شوہر پر کہہ دیا کہ ہمیں اس سے قصاص چاہیے، تو پھر شوہر کو کہا جائے گا کہ تم 4 گواہ پیش کرو کہ یہ بدکاری کر رہے تھے، اور اگر وہ پیش کر دے تو پھر دیکھا جائے گا اگر وہ مستحق سزا تھے اور مستحق رجم تھے تو پھر اس سے معاف ہو جائے گا، اگر وہ اس کے مستحق نہیں تھے اور یا یہ کہ یہ گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر اس کے ساتھ قاضی جو ہے وہ سیویئرلی ڈیل کرے کہ بھئی تم نے بلا وجہ بے قصور ان کو کیوں قتل کیا جب انہوں نے بدکاری نہیں کی تھی، اور چونکہ انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا ہے تو پھر قاضی جو ہے وہ قصاص میں ان کو قتل کر سکتا ہے۔ اور یاد رہے کہ قصاص جو ہے وہ 3 چیزوں میں سے ایک ہے، اگر کسی نے قتل کیا ہو تو وہاں 3 باتوں میں سے ایک کا چوائس رہتا ہے، مقتول کے اولیاء کو، قاتل مقتول کے اولیاء کے حوالے ہوگا، وہ چاہیں اس کو قصاص میں قتل کریں، چاہیں اس سے دیت وصول کریں، اور چاہے تو اس کو یوں ہی معاف کر دیں۔ تو پھر یہاں بھی وہی 3 چیزیں ہوں گی کہ مقتول کے اولیاء کو اتھارٹی اختیار دیا جائے گا، قاضی کو اختیار نہیں رہے گا۔ جب کیس ثابت ہو جائے، پروف ہو جائے سارا ایویڈنس وغیرہ مقدمہ کیس، تو اس کے بعد وہ مقتول کے اولیاء جو ہیں وہ اگر چاہیں تو اس کو قتل کریں، چاہے دیت لیں، چاہے معاف کر دیں، ان کو اختیار رہے گا۔ بہرحال یہ اسلامی کورٹ میں شرعی طور پر جو حکم نافذ ہوتا ہے، جہاں اسلامی احکام ہو اور اسلامی ملک ہو وہاں یہ طریقہ جو ہے جاری ہوتا ہے، جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں پر جو ہے وہ جیسا ان کا سمجھیے کہ جوڈیشری سسٹم ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا اور اس کے حساب سے حکم ہوگا۔ بہرحال ہم یہاں یہ کہہ رہے تھے کہ ممبر کے اوپر سمجھیے کہ مسجد کے اندر جامع مسجد میں یہ شخص آ کر کے یہ 4 مرتبہ قسم کھائے اور 5ویں مرتبہ یہ کہے، اس کے بعد اس کی بیگم کو بلایا جائے، وہ بھی وہیں پر آئے سب کے سامنے، اور وہ 4 مرتبہ یہ کہے باللہ انہ لمن الکاذبین، خدا کی قسم میرا شوہر جھوٹا ہے، وہ مجھ پر غلط دعویٰ کر رہا، خدا کی قسم جھوٹا ہے، خدا کی قسم جھوٹا ہے، خدا کی قسم جھوٹا ہے۔ 5ویں مرتبہ کہے غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، ضمیر متکلم یہاں رکھے کہ اس پر اللہ کا غضب اتر آئے اگر وہ سچا ہے۔ یہاں جو ہلال ابن امیہ کا کیس آیا تھا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کو سمجھیے لعان کرنے کو، ایسا کرنے کو لعان کہتے ہیں، یہ لفظ سمجھ لیں لعان، تو لعان کرنے کے لیے دونوں کو بلایا تو حضور نے دونوں کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی دیکھو یہ لعان تو ہوگا لیکن بہت سخت ہیں یہ جملے، اور دنیا میں سزا مل جائے یہ آخرت کی سزا سے ہلکی ہے، آسان ہے، تو تم میں سے کوئی ایک توبہ کرتا ہو اور اپنے دعوے سے رجوع کر لیتا ہو تو ہم یہیں پر فیصلہ کر دیں اور رجوع کرا دیں۔ اگر شوہر اس وقت رجوع کر لے کہ بھئی میں نے غلط دعویٰ کیا تھا تو اس کو 80 کوڑے مار دیں، بات ختم۔ اور اگر وہ عورت رجوع کر لے اور کہے کہ ہاں میں نے کیا ہے تو پھر اس کے اوپر حد زنا جو ہے وہ نافذ کر دی جائے، اور چونکہ وہ عورت شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے اس کو۔ تو یہ دنیا کی سزا جو ہے آخرت کی سزا کے مقابلے میں نسبتاً ہلکی ہے، وہاں کی سزا زیادہ سخت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا۔ پھر جناب جب لعان شروع ہوا تو پہلے شوہر نے لعان کر لیا، اس کے بعد جب وہ عورت جانے لگی حضور نے پھر کہا کہ بھئی اس کو کہو کہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، تو اس نے وہ 4 قسمیں تو کھا لی، 5ویں پر جب اس کو کسی رشتہ دار نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ دیکھ سمجھ جاؤ، تو وہ تھوڑی اٹکی، پیچھے ہٹی، پھر کہنے لگی واللہ لا افضح قومی سائر اليوم، میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، اگر میں اقرار کروں تو پوری قوم کا ناک کٹ جائے گا، اس لیے اس نے قسم کھا لی اور بول دیا غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین۔ حضور نے کہا چلو بات ختم، اور یہ اس کے رستے وہ اس کے رستے، تفریق کر دی حضور نے دونوں میں، فرق بین المتلاعنین۔ تو یہاں حنفیہ کہتے ہیں قاضی جو ہیں دونوں میں تفریق کر دے، تو اس کے اپنے رستے تو اس کے رستے۔ اس کے بعد چونکہ یہاں وفات بھی نہیں ہے اور طلاق بھی نہیں ہے، شوہر نے طلاق نہیں دی ہے، شوہر مرا بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ جو عورت ہے اس کی عدت ودت کا خرچہ بھی اس کو نہیں دیا جائے گا کہ بھئی اس کو ایکسپینس وغیرہ اور رہائش وغیرہ نہیں، گھر جائے اپنی ماں کے یہاں جہاں جانا ہے وہاں جائے اور گزارے، شوہر کے ذمے اس کی اخراجات وغیرہ نہیں ہوں گے، قاضی جو ہے تفریق کرے گا۔ اور
یہ الگ ہو گئی. اب اس کے یہاں اگر بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ شوہر کی طرف منسوب نہیں ہوگا, وہ بچہ اس کی ماں کی طرف منسوب ہوگا, کیونکہ شوہر نے لعان کر کے اس بچے کی نفی کر دی ہے اور کہہ دیا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے, یہ بچہ تو اس کا ہے جو اس کے ساتھ زنا کر رہا تھا. تو اس لیے شوہر نے لعان اسی لیے کیا ہے کہ جو بچہ ہو رہا ہے, پیدا ہو رہا ہے, اس کی اپنی طرف نسبت نہ ہو اور اس سے وہ نفی کر سکے, کہہ سکے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے, میرے خاندان میں اور میرے نسب کے اندر یہ شامل نہیں ہونی چاہیے. لعان میں حکمت ایک یہی ہے کہ شوہر کو یہ سمجھیے عار محسوس ہوتی ہے کہ غیر کا بچہ اس کی طرف منسوب ہو, تو شریعت نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری طرف سے یہ عار ہم ہٹا دیں گے اور وہ بچہ اس کی طرف منسوب ہوگا. چنانچہ یہاں پر اس کیس میں ایسا ہوا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو دیکھو کہ یہ کیسا پیدا ہوتا ہے. اگر یہ سمجھیے کہ ایسے اوصاف والا ہے, ذرا سرخ رنگ کی طرف مائل ہے اور موٹی پنڈلی والا ہے اور ایسے بدن والا ہے, تو پھر تو وہ ہلال ابن امیہ شوہر کا ہی ہے. لیکن اگر وہ سانولے رنگ والا ہے, پتلی پنڈلی والا ہے اور اس کا جسم ایسا ہے ادھوری پنڈلیاں ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زانی کا ہے, کیونکہ زنا خور کا چہرہ اور اس کے فیچرز ایسے تھے, شوہر کے فیچرز ایسے تھے. چنانچہ جب 9 مہینے بعد وہ بچہ پیدا ہوا تو وہی بری صفت پر ہی تھا اور اس کے تمام چہرہ اور اس کا جو فیچرز وغیرہ تھے بتا رہے تھے کہ یہ زنا خور کا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ما مضى من کتاب اللہ لکان لی ولہا شان, اگر قرآن کا ایک حکم نافذ نہ ہو گیا ہوتا تو میں اس کی خبر لیتا اور اس کے اوپر حد سزا نافذ کرتا, کیونکہ سارے قرائن اور علامات سائنس بتا رہی ہیں کہ اس نے بدکاری کی ہے. تو یہ سمجھیے کہ وہاں پر حضور نے کہا تھا. تو بعد میں وہ جو بچہ پیدا ہوا تو ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ وہ اس کی ماں کی طرف ہی منسوب ہوتا تھا. پھر وہ بڑا ہوا اور سمجھیے کہ وہ جس طرح اس کی زندگی گزری, بلکہ اور بڑا ہو کر کے کسی زمانے میں وہ مصر کا امیر بھی بنا تھا کچھ مدت کے لیے, تو وہ اس کی نسبت ماں کی طرف ہی ہوتی تھی, باپ کی طرف نہیں ہوتی تھی, اور یہ چیز ہے. تو بہرحال یہ سمجھیے کہ ہوا. تو اس لعان کا ایک مقصد کیا ہے؟ نسب کی نفی کرنا. اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر خامخواہ بھی نسب کی نفی کر بیٹھتا ہے. مثلا ایک دفعے ایک دیہات کے رہنے والے صحابی اعرابی گنوار بیڈوین حضور کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیوی نے کالا کالا بچہ جنا ہے اور ہمارے خاندان میں تو سب گورے گورے ہیں, میرا خیال یہ کہ وہ بچہ میرا نہیں ہے, کسی اور کا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کو خامخواہ کا وہم ہو رہا ہے, کوئی ایسی باسی بات نہیں ہے. تو حضور نے اس گنوار کو اس کی ذہنیت کے حساب سے سمجھایا. حضور نے اس کو پوچھا کہ یہ ایک منٹ ایک بات بتاؤ, تیرے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا میرے یہاں بہت اونٹ ہیں. کیا رنگ ہے ان کا؟ تو وہ لال رنگ کے ہیں. تو ان میں کوئی ڈارک براؤن رنگ کا بھی ہوگا؟ کہاں, ان میں بہت ہیں ڈارک کلر کے. تو پھر جب وہ سارے اونٹ سفید ہے تو وہ ڈارک اونٹ کہاں سے آ گئے ان میں؟ تو حضور وہ اس اونٹ کی نسل میں پیچھے کوئی کالا اونٹ آیا ہوگا تو اس کی وجہ سے اس کو بھی وہ سیاہی نے کھینچ لیا ادھر. تو حضور نے فرمایا تو تیرے نسل میں بھی پیچھے کوئی ایسے کالے رنگ کا آیا ہوگا, تو اس لیے یہ تیرا بچہ بھی اس طرف کھینچا. اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب اس کا شکل صورت بنتی ہے تو اللہ پاک اس کے اور آدم علیہ السلام کے درمیان جتنے آبا و اجداد آئے ہیں ان کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں, ان میں سے کسی کے اوپر اس کو بناتے ہیں. تو یہ ان میں کوئی ہوگا 5 7 8 10 پشت پہلے, اس کا رنگ تھوڑا سانولا ہوگا, اس لیے یہ بچہ بھی سانولا ہو گیا. اتنی بات پر تم اس کے نسب کی نفی نہیں کر سکتے. اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مثال بہت اچھی دی آپ نے, بات واضح ہو گئی. اور ایسا ہوتا تھا. حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ, تو حضرت زید ابن حارثہ کا رنگ گورا گورا تھا اور اسامہ کا رنگ سانولا تھا, ڈارک کمپلیکس, اس لیے کہ ان کی ماں ام ایمن رضی اللہ عنہا ذرا سانولے رنگ کی تھی. تو بعض مرتبہ منافقین مشرکین ان کے نسب میں تان کرتے تھے کہ یہ اسامہ جو ہے یہ زید کا بیٹا نہیں ہے, اس کا تو رنگ اور ہے, اس کا رنگ اور ہے. تو حضور کو اس سے تکلیف ہوتی تھی کیونکہ حضور کو اسامہ اور زید دونوں سے بہت محبت تھی. اللہ کا کرنا کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں آئے, بہت خوش. حضرت عائشہ نے پوچھا کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ کہنے لگے ارے تجھے پتا نہیں, وہ مجزز مدلجی جو قائف ہے,
قیافہ شناس جو فیچرز دیکھ کر کے اصول فروع کو جوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس کا بیٹا ہے، وہ فیچرز دیکھتے ہیں، چہرہ، ناک، نقصی آنکھ، ہاتھ، پاؤں، انگلیاں، اور یہ دیکھ کر کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے۔ تو مجزز مدلجی یہیں کہیں سے گزر رہا تھا اور اسامہ اور زید باپ بیٹے لیٹے ہوئے تھے، اور اس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ اسامہ ایک چادر اوڑھے ہوئے ہے، زید ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں باپ بیٹے، اور دونوں کے پاؤں کھلے ہیں، باقی جسم ڈھکا ہوا ہے۔ تو مجزز وہاں کھڑا رہا اور دونوں کے پاؤں دیکھے اور کہا ان هذه الاقدام بعضها من بعض، یہ پاؤں ایک دوسرے کے ہیں۔ اچھا، اور ان کے یہاں یہ قیافہ شناس کی باتیں ایسی ہوتی تھی جیسے وحی آسمان سے کوئی بات اتری ہو، اتنا وہ اس کو مانتے تھے۔ تو جب مجزز نے کہہ دیا کہ بھئی یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، حالانکہ اس نے ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن کہہ دیا یہ پاؤں بتا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ہیں، تو بس اس کے کہتے ہی منافقوں اور مشرکوں کی بولتی بند ہو گئی، وہ نہیں بول سکتے اس کے بعد، کیونکہ کہہ دیا انہوں نے کہ بھئی یہ باپ بیٹے ہیں۔ تو اس لیے حضور کو بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ یہ جو نسب میں تانا ہوتا تھا وہ الگ ہو گیا۔ اور اس زمانے میں لوگ قیافہ شناس میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار اپنا قصہ لکھتے ہیں، ایک دفعہ ہم کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے، واپس آ رہے تھے، تو بخاری میں نقل کرتے ہیں، تو ایک جگہ راستے میں معلوم ہوا کہ یہاں حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ کا مکان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم ذرا ان کی خبر لیتے چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ تو وہ زیارت کرنے کے لیے گئے۔ اب یہ چونکہ ڈیزرٹ میں سفر کرتے ہیں تو گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، تو امامہ وغیرہ سے اپنا منہ یوں کر کے ڈھانک دیتے ہیں تاکہ وہ دھول اور ڈسٹ وغیرہ اندر نہ جائے۔ تو انہوں نے امامہ پہنا ہوا ہے، منہ سارا ڈھکا ہوا ہے اور بدن بھی سارا ڈھکا ہوا ہے۔ تو انہوں نے نوک کیا، کھٹکھٹایا، کھڑے رہے۔ تو وحشی ابن حرب نے خود آ کر دروازہ کھولا، تو انہوں نے صرف آنکھیں کھلی ہیں اور کچھ نہیں ہے، پوچھا کہ السلام علیکم، خیریت سے، ہم کو پہچانتے ہو؟ تو دھیان سے یوں کر کے دیکھا اس کی آنکھ کی طرف اور پھر کہا کہ پتہ نہیں، میں پہچانتا نہیں، لیکن اتنا مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ عدی ابن الخیار کی یہاں ایک مرتبہ ایک بچہ پیدا ہوا تھا، تو گھر والوں نے مجھے وہ بچہ دیا تھا کہ اس کو اس گھر سے اس گھر میں دے آؤ، تو میں وہ بچہ اٹھا کر کے لے گیا تھا، یہاں سے وہاں دے آیا تھا، لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے۔ تو انہوں نے آنکھیں کھول دی کہ ہاں میں وہی ہوں، عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار۔ تو یہ اتنے ایکسپرٹ ہوتے تھے نسب کی الحاق کے اندر۔ تو یہاں پر بھی سمجھیے کہ یہ اس اعرابی کو بھی شبہ ہوا، حضرت اسامہ ابن زید کے بارے میں بھی یہ لوگ ایسا کہتے تھے۔ تو خواہ کسی قرائن کی وجہ سے، کوئی بات کی وجہ سے سمجھیے کہ ایسی چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے، اصول جو ہے شریعت کا کیا ہے، الولد للفراش وللعاہر الحجر، اولاد جو ہے صاحب فراش کی ہوگی اور زانی کو پتھر ملے گا۔ یعنی عورت جس کے فراش پر سوتی ہے، یعنی جس کے نکاح میں ہے، جس کی بیوی ہے یا جس کی باندی ہے، تو اس کے لیے اولاد ہوگی اور اس کی طرف منسوب ہوگی، اور اگر اس عورت کے ساتھ کوئی زنا کرے تو اس کو پتھر ملے گا، یعنی وہ محروم رہے گا، اس کو نسب وسب اس کی طرف نسبت نہیں کی جائے گی، نسبت شوہر کی طرف ہوگی۔ یہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گولڈن رول بنا دیا ہمارے لیے کہ بھئی کوئی کچھ بھی کرے سمجھیے کہ نسب جو ہے وہ باپ کی طرف منسوب ہوگا۔ ہاں اگر باپ کو ایسا شک ہے اور وہ سمجھیے کہ مانتا نہیں کہ میری اولاد ہے، تو اس کو یہ پروسیجر کرنا پڑے گا جو یہاں سورہ نور میں اللہ نے کہا ہے، لعان کرے، قاضی کے یہاں آئے، دعویٰ دائر کرے کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے، قاضی بیوی کو بلائے، اس کو بلائے، دونوں یہ کلمات بولیں، قسمیں کھائیں، اس کے بعد قاضی ان میں تفریق کر دے، اور پھر قاضی کہے گا کہ اب اس عورت کو جو اولاد ہوگی وہ اس کے شوہر کی طرف منسوب نہیں ہوگی، بلکہ خود اس کی طرف منسوب، زانی کی طرف بھی نہیں ہوگی، خود اس کی طرف منسوب کر دی جائے گی، اور یہ سمجھیے کہ اس کا پروسیجر ہوگا۔ اب اس زمانے میں بعض کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں، جوان لڑکے عشق محبت میں زنا بدکاریاں کرنے لگتے ہیں، اس کے بعد لڑکی کو حمل ٹھہر گیا، تو اب جو ہے وہ گھر والوں کو کہتے ہیں کہ اس کو تو حمل ٹھہر گیا، تو گھر والے کہتے ہیں جلدی جلدی نکاح پڑھا دو، اور نکاح پڑھا دیتے ہیں، اور پڑھا دیا نکاح۔ اب اس کے بعد ویسے تو 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ بچہ جو ہے 7-8 مہینے میں پیدا ہو گیا، کیونکہ جلدی سے 1 مہینے بعد نکاح پڑھا دیا تھا۔ تو ایسا کر لینا اچھا ہے تاکہ وہ بچی جو ہے اس کی پردہ پوشی ہو جائے، اس کی بے عزتی نہ ہو سمجھیے معاشرے کے اندر۔
کر لو ایسا ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وہ اولاد اس کی طرف منسوب ہو جائے گی، کیونکہ وہ نکاح پڑھ لیا ہے اس نے، اور وہ سمجھیے کہ یہ درست ہو جائے گا، یہ شکل کر سکتے ہیں۔ بہرحال ان آیات کے اندر اللہ پاک نے یہ لعان کے کچھ مسائل بیان کیے ہیں، اور اللہ پاک نے اخیر میں کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، اللہ کی مہربانیاں نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں، تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا۔ یہ اللہ کا کرم کہ اس نے لعان وغیرہ کی شکل نکال دی، اور اس کے ذریعے وہ 80 کوڑے شوہر کے سے معاف کروا دیے، اور سمجھیے رستہ نکال دیا۔ بس یہ بات پوری ہو گئی، آگے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ اگر بیوی آئے اور دیکھے شوہر کر رہا ہے، گڈ کوشچن، مطلب گڈ کوشچن۔ اگر کوئی، میں بولنے والا تھا تو اذان ہوگی اس لیے چھوڑ دوں۔ اگر بیوی آئے اور دیکھے تو بیوی کو لعان کرنے کا حق نہیں، کیونکہ لعان کا سبب کیا ہے؟ نسب کا غلط۔ تو بیوی میں تو یہ امکان نہیں ہے کہ وہ غلط نسب اس کی طرف، نسب تو شوہر کی طرف ہوتا ہے۔ تو بیوی اگر آئے اور شوہر کسی کے ساتھ بدکاری کر رہا ہو اور اس سے وہ لڑکا پیدا ہوا مزنیہ کو، تو بیوی کی طرف تو نسبت نہیں ہوگی، وہ تو اس شوہر کی طرف ہوگی یا اس مزنیہ کے شوہر کی طرف ہوگی، تو وہاں لعان کی ضرورت نہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرے، قاضی کی یہاں درخواست کرے کہ مجھے اس سے طلاق چاہیے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور قاضی جو ہے اس کو طلاق دے دے بس۔ ورنہ وہ اگر اس نے یہ کہا کہ اس نے زنا کیا ہے تو اس کو پھر وہی پروسیجر 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، وہ پرابلم میں پڑ جائے گی۔ اس لیے وہ یہ نہ کہے کہ زنا کیا ہے، صرف طلاق کی درخواست دے گی اور طلاق لے لے گی اس سے۔ من الشیطان الرجیم، پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بے شک جو لوگ یہ طوفان لائے ہیں تمہیں میں کی ایک جماعت ہے، تم اس کو برا نہ سمجھو اپنے حق میں، بلکہ یہ اچھا ہے تمہارے حق میں۔ لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، ان میں سے ہر ایک کے واسطے جتنا گناہ اس نے کمایا ہے وہ ہے۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے اس کا بڑا بوجھ اٹھایا ان میں سے اس کے واسطے بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، تم سے ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا تو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اپنے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو صریح جھوٹ ہے، صریح بہتان ہے۔ لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء، ایسا بولنے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، پھر جب وہ شاہد اور گواہ نہیں لائے تو وہی اللہ کے یہاں جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی تم پر نہ ہوتی دنیا میں اور آخرت میں، تو تم پر پڑتی اس بات کی چرچا کرنے کی وجہ سے کوئی بڑی آفت۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو لینے لگے۔ وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور اپنے منہ سے ایسی چیزیں بولنے لگے جس کی تم کو خبر نہیں۔ وتحسبونہ ہینا، اور تم اس بات کو ہلکی سمجھ رہے تھے۔ وہو عند اللہ عظیم، حالانکہ اللہ کے یہاں یہ بہت بڑی بات ہے۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، تم سے ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب یہ بات تم نے سنی تو کہہ دیتے کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اپنے منہ پر یہ بات لائیں اور اس کو بولیں۔ سبحان، خدا تیری ذات پاک ہے۔ ھذا بہتان عظیم، یہ تو عظیم بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی بھی ایسا کام دوبارہ مت کرنا اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تمہارے واسطے کھلی نشانیاں کھول دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بدکاری پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی تمہارے اوپر، اور یہ بات کہ اللہ بڑے شفقت کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں، تو کیا کچھ نہ ہو جاتا. سورہ نور کی تفسیر چل رہی ہے. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العزت والجلال نے کسی عام مسلمان خاتون پر تہمت لگانے کا مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت پر تہمت لگاوے اور اس کے پاس اس کا ثبوت نہ ہو تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں. فجلدوہم 80 جلدہ، اور آئندہ کبھی اس کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہ فاسق لوگ ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس سے ذرا تھوڑا اور ترقی کرتے ہوئے کہ کوئی شخص پرائی عورت پر نہیں اپنی عورت پر تہمت لگائے، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ اس میں سچا ہے جھوٹا ہے. تو شریعت کی اصطلاح میں اس کو لعان کہتے ہیں. اگر وہ کلیم کرے کہ میں نے میری بیوی کو زنا کرتے دیکھا ہے تو قاضی کے سامنے آوے اور اس کا ثبوت پیش کرے. ثبوت نہیں پیش کر سکتا تو وہ لعان کرے، اور اس کے کلمات پچھلے ہفتے بتا دیے تھے. اس کے کچھ مسائل بھی ضمنی طور پر ذکر کر دیے تھے. اللہ نے وہ مسئلہ بیان کیا. اسی کے ذیل میں لکھا ہے کہ جب لعان پورا ہو جائے تو دونوں میں حاکم تفریق کر دے. یہ حنفیہ کا مذہب ہے. پھر یہاں مسئلہ امام قرطبی نے بیان کیا کہ اگر کسی نے اس طرح حاکم کے سامنے، قاضی کے سامنے لعان کر لیا، بعد میں وہ کہے کہ میں جھوٹا تھا اور میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، تو کیا وہ دوبارہ اس بیوی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو امام شافعی، امام مالک، امام احمد، جمہور علماء فرماتے ہیں المتلاعنان لا یجتمعان ابدا، کہ ایک دفعہ لعان کر لیا قاضی کے سامنے تو کبھی بھی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. مگر امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر شوہر اپنے آپ کو جھوٹا کہہ دے کہ میں نے خامخواہ اس پر الزام لگایا تھا، اس بات کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں تھی، میری بیوی پاک ہے، انسنٹ ہے، تو وہ اب جو ہے سمجھیے کہ وہ لعان کا حکم اور اس کا اثر ختم ہو گیا. اگر اس عورت کو بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ اس کے ساتھ ملحق ہوگا، اس سے ملا دیا جائے گا، اس کا سمجھا جائے گا. اور اگر یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو یہ دوسرے منگیتروں کی طرح اور ایک منگیتر اور ہوگا. اگر اس کی بیوی قبول کرنا چاہے تو کرے، دوبارہ نکاح کر کے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، بس جب وہ اپنے آپ کو جھوٹا کہہ دے کہ میں نے غلط الزام لگایا تھا اور بیوی پاک ہے. بہرحال یہ مسئلہ وہاں بیان کیا ہے انہوں نے. یہ بھی ہم نے پچھلے ہفتے سمجھا دیا تھا کہ اگر الٹا ہو کہ بیوی گھر آئے اور شوہر کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے لیے لعان کرنے کا حق نہیں ہے. اس کے لیے تو یہ کہ تفریق کی درخواست کرے اور قاضی جو ہے تفریق کر دے، یہ اس کے رستے، وہ اپنے رستے. تو بہرحال یہ چیز ہے. اب آگے ذرا اللہ رب العزت والجلال تھوڑی اور ترقی کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک ہے کسی عام پرائی عورت کے اوپر الزام لگانا، اور اس سے آگے بڑھ کر کے کسی اللہ کے نیک بندے کی بیوی پر الزام لگانا. اور تمام نیک بندوں کے سردار سید الاولین والآخرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا اور ان پر بھی الزام لگایا. اللہ پاک نے وہ قصہ یہاں بیان کیا. اللہ رب العزت والجلال بڑے پیارے انداز میں اس کو بیان فرماتے ہیں. اس کو آگے آیات کی تشریح کرنے سے پہلے اس واقعے کو مختصراً ہم ذکر کر دیتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر میں جانے کا ارادہ فرماتے تو بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے، اور قرعہ میں جس بیوی کا نام نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے، اس لیے تاکہ سب بیویاں خوش رہیں، کسی کو ناراضگی نہ ہو کہ مجھ کو نہیں لے گئے. سب کو نہیں لے جا سکتے تھے، ایک دو بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے، کبھی ایک کو کبھی دو کو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ نکالتے تاکہ کسی کو ناراضگی نہ ہو. ایک سفر میں حضور تشریف لے جا رہے تھے، قرعہ نکالا تو میرا نام نکلا تو مجھے ساتھ جانا تھا. یہ واقعہ ہے غزوہ بنو المصطلق کا، سن 5 ہجری کا قصہ ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ہم بھی چلے، اور غزوے میں ہوا جو کچھ سمجھیے ہوا. اس کے بعد جب واپس لوٹ رہے تھے ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، تو معمول یہ تھا کہ حضرت عائشہ تو خاتون ہیں، وہ ان کے
ہودج کے اندر پالان ان کا چھوٹا سا چیمبر ہے جو پردوں سے کور ہے، اس کے اندر بیٹھ جاتی تھیں اور اس کے 2 خادم ہوتے تھے، وہ اس پالان کو اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر بٹھا دیتے اور رسی سے اس کو باندھ دیتے اور پھر اونٹ کو لے کر چلتے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہی معمول تھا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، تو مجھے جو ہے استنجا کی حاجت ہوئی کہ میں استنجا کرنے کے لیے ذرا دور گئی، قافلے سے ہٹ کر کے اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر کے واپس لوٹی اور اپنے اس ہودج اور پالان کے اندر بیٹھی۔ تو مجھے آتے ہوئے ان خدمت گزاروں نے دیکھا۔ اب میں اندر جب بیٹھی تو دیکھا میرا یہاں ایک ہار جو میں اپنی بہن اسما سے بورو کر کے لائی تھی، جو موتیوں کا بنا ہوا تھا، وہ ٹوٹ کر کہیں گر گیا ہے۔ میں نے کہا وہ ایک تو ہار میرا نہیں ہے، میں تو سفر میں سے ہی پہننے کے لیے لے لیا تھا، تو اب وہ گر گیا ہے۔ تو میں جلدی جلدی اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی کہ جہاں استنجے میں گئی تھی وہاں اس جگہ پر تلاش کر کے شاید مل جائے، تو وہاں گئی۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی، ایک تو وہ جگہ ڈھونڈنا جہاں گئی تھی، پھر وہاں پر ساری تلاشی کرنا۔ اتنے میں ادھر یہ ہوا کہ اعلان ہو گیا کہ چلو بھائی سفر کرنا ہے آگے۔ تو وہ خادموں نے مجھے آتے ہوئے دیکھا تھا، نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ سمجھے میں اندر بیٹھی ہوں، تو انہوں نے وہ پالان اٹھایا، اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ اب ان کو ایسا بھی محسوس نہیں ہوا کہ پالان ہلکا ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ کا کوئی خاص وزن نہیں تھا، اس وقت عورتیں کھانا بھی کم کھاتی تھیں تو اس لیے وزن بھی ہلکا تھا، تو اس لیے وہ سمجھیے کہ حضرت عائشہ اندر ہی ہیں، انہوں نے اٹھایا، رکھا اور سمجھیے کہ وہاں سے سمجھیے کوچ کر دیا، چل دیا۔ اب حضرت عائشہ ادھر سے تلاش کر کر کے جب واپس آئیں تو ادھر دیکھتی ہیں تو میدان خالی، کوئی بھی نہیں ہے یہاں، چل دیے سب۔ او اللہ! اور جہاں حضرت عائشہ کا اونٹ بیٹھا تھا تو وہیں سے وہ ہار مل گیا، ہار تو وہیں گرا ہوا تھا، تو وہ ہار تو مل گیا، لیکن حضرت عائشہ نے سوچا اب میں اکیلی قافلے کے پیچھے جانے کی کوشش کروں گی تو ہو سکتا ہے ذرا سا رانگ ٹرننگ لیا تو بھٹک جاؤں گی، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں یہیں رہتی ہوں، جب وہ لوگ مجھ کو نہیں دیکھیں گے تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے یہیں آئیں گے، تو پھر یہاں سے میں چلی جاؤں گی ساتھ۔ تو یہ سوچ کر کے حضرت عائشہ وہیں پر لیٹ گئی۔ اب کس قدر بھولی بالی خاتون ہیں، اچھا یہ تو اول تو عقل مندی ہے حضرت عائشہ کی کہ پیچھے پیچھے جانا، اور ڈیزرٹ میں تو ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے تو بہک جاوے، تو وہیں پر لیٹ گئی اور بولی بالی ہیں، لیٹے لیٹے ان کو نیند آ گئی، سو گئی۔ اب جو ہے پیچھے قافلے کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو رکھتے تھے جو پیچھے سے آتا جاوے اور راستے میں گری پڑی چیزوں کو اٹھا لے، کیونکہ قافلہ جو ہے سارا ایک ساتھ نہیں چلتا تھا، چند میل کے سٹریچ پر چلتا تھا، کچھ لوگ آگے، کچھ ان کے پیچھے، کچھ بیچ میں، کچھ درمیان میں، کچھ پیچھے، تو پوری فوج جو ہے وہ اس طرح آگے پیچھے چلا کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف پیچھے رہنے کا تھا تاکہ دوسروں کو ہانکیں، کمزور کو، ضعیف کو، کوئی پرابلم کسی کو ضرورت پیش آئے تو اس کو ہیلپ کر سکیں، تو حضور عموماً پیچھے رہتے تھے، باقی قافلہ آگے چلتا تھا۔ تو یہ پیچھے سے آئے اور جب یہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہاں قافلہ چلا گیا ہے، ڈھونڈ دیکھے کہ کوئی چیز گری پڑی ہو تو اٹھا لیں، کسی کا کوئی سامان، کوئی پیسہ، کوئی ہتھیار گر گیا وہ لے لیں۔ اب ادھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی انسان سویا ہوا ہے، جب نزدیک آتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور اس وقت جو ہے حجاب کا حکم آ چکا تھا، اور یہ جو صحابی آئے تھے یہ اکیلے تھے، ان کا نام تھا صفوان ابن معطل السلمی، اور انہوں نے حجاب اور پردے کے حکم کا اترنے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا، تو پہچانتے تھے حضرت عائشہ کو۔ جب دیکھا کہ تو حضرت عائشہ ہیں تو انہوں نے وہاں اونٹ پر سے بیٹھے بیٹھے ہی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ان کی انا للہ پڑھنے سے میں جاگ گئی، میں نے جاگ کے فوراً اپنا منہ چھپا لیا، اور سمجھیے کہ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، اور واللہ میں قسم خدا کی کھا کر کہتی ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ انا للہ کے سوا کوئی ایک جملہ نہیں کہا، اپنا اونٹ بٹھایا اور ایک طرف ہوئے، میں اونٹ پر بیٹھی اور انہوں نے اس اونٹ کو لیا اور لے کر کے پھر وہ چلے جا رہے ہیں اور میں جو ہے وہ ان کے ساتھ چل رہی ہوں۔ اس طرح ہم چلتے 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 سمجھیے کہ ان کو تو رستہ معلوم ہے، پہنچے۔ اب ادھر یہ ہوا کہ یہ قافلہ جو ہے دوپہر کا وقت تھا، انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور قافلے والے جو ہے آرام کر رہے تھے۔ جب ادھر دیکھا کہ یہ دو سمجھیے کہ آ رہے ہیں سوار اونٹ کے اوپر اور قافلے میں اس طرح داخل ہوئے، تو جو منافقین تھے انہوں نے یہ دیکھا تو ان کو موقع مل گیا، انہوں نے یہ کیا ہوا، شور مچانا شروع کر دیا۔ انہوں نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ یہ کوئی عائشہ نے چال چلی تھی، نعوذ باللہ بدکاری کرنے کے لیے جان بوجھ کر پیچھے رہ گئیں اور صفوان کے ساتھ بدکاری کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے وہ آئی ہیں۔
خیر انہوں نے تو آ کر کے اپنی سٹوری سنائی کہ بھئی ایسا ہوا تھا یہ وہ. بہرحال آگے مدینہ شریف شہر میں داخل ہو گئے. جب یہاں پہنچ گئے تو کچھ منافقین نے اس بات کا پروپیگنڈا شروع کیا اور شور تو میں چیں شروع کر دیا. اور جب ایسی افواہیں جب چلتی ہیں تو شیطان اپنا کام کرتا ہے, بہت تیزی سے ان کو پھیلاتا ہے اور تیزی سے یہ پھیلنے شروع ہوئے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی باری میں ان کے پاس آتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ ہاں ٹھیک ٹھاک ہو. حضرت عائشہ بیمار ہوئی. اس بیماری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت, پیار, لو, افیکشن اور جو خیر خبر اور جو حضور کی طرف سے توجہ, عنایت, بیمار پرسی, یہ چیز نہیں دیکھتی تھی. حضور تشریف لاتے ہیں, پوچھتے ہیں کیف تیکم, کیا حال ہے تمہارا؟ کہتی ہیں ٹھیک ہوں الحمدللہ. اتنا پوچھ لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے شک ہو رہا ہے کہ حضور کا یہ مزاج کیوں بدلا ہوا ہے, وائی از چینج, کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی ہے. خیر ایسی حالت میں 1 مہینہ گزر گیا اور پریشانی باہر کیا ہو رہا ہے حضرت عائشہ کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو گھر میں ہیں, بھولی بھالی ہیں بیچاری, ان کو شبہ ہو رہا ہے کہ سم تھنگ رانگ, لیکن پتہ نہیں کیا ہے. ایک دن وہ استنجا کے لیے حسب معمول باہر نکلی تو ان کے ساتھ مصطح تھی, مصطح ابن اثاثہ کی والدہ. جب یہ نکلے چلے جا رہے ہیں تو مصطح کی والدہ کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گئی. اور ان کے یہاں دستور تھا کہ اگر کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اپنے دشمن کو بددعا دیتا تھا, جس سے ناراضگی ہو تو اس کو یاد کر کے اس کو بددعا دے دے. تو ان کو ٹھوکر لگی, یہ گر گئے تو ان کی زبان سے نکل گیا تعیس مصطح, مصطح کا ناس ہو جائے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو, اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہو, تمہارا بیٹا تو کتنا نیک ہے, وہ تو غزوہ بدر میں بھی شریک ہوا ہے, بدری صحابی ہے, اور اس کو تم برا کہتی ہو. تو مصطح نے پوچھا ارے بھولی بھالی تجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا باہر؟ کیا ہو رہا؟ مجھے تو کچھ پتہ نہیں. ارے باہر تو تیرے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ میرا بیٹا مصطح بھی جو ہے اس میں شامل ہے, وہ بھی ان افواہوں کے اندر لگا ہوا ہے. تب عائشہ کی آنکھ کھلی, انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں جو قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی وہ بھی میری تو حاجت بھی پتہ نہیں کہاں گئی, وہیں سے واپس لوٹی اور آ کر کے سیدھے گھر آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی, میں اپنی امی کے یہاں جانا چاہتی ہوں. اور یہاں یہ بات ہے کہ بیوی کو شوہر کی اجازت لیے بغیر اپنی امی کے یہاں نہیں جانا چاہیے. آج کل کی لڑکیاں تو پوچھے بغیر ہی جدھر چاہتی ہیں بھاگتی ہیں اور ہر وقت جو ہے چلی جاتی ہیں. نہیں, حضرت عائشہ نے باقاعدہ اجازت مانگی کہ بھئی میں اپنی ماں کے یہاں جا سکتی ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جاؤ, تم جا سکتی ہو. کہتی ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ میری ماں سے ذرا خبر پکی کر لوں. یہاں آئی اور اپنی امی سے پوچھا کہ امی یہ سب کیا باتیں ہو رہی ہیں, لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو امی نے کہا کہ بیٹی ٹیک اٹ ایزی, آرام سے. وہ کسی کے یہاں کوئی نیک خوبصورت جوان کنواری لڑکی ہو اور اس کی کچھ سوکنیں بھی ہوں تو وہ سوکنیں اس کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں کرتی ہیں, ہوتی ہیں. یہ چیزیں یہ تو دنیا کا دستور ہے, اس کو بہت زیادہ بھاری مت لو, ہوتا ہے ایسی چیزیں, ٹیک اٹ ایزی. تو میں نے کہا پوچھا کہ یہ باتیں سب تم نے سنی ہیں؟ حضور نے بھی سنی ہیں, میرے ابا نے بھی سنی ہے, ابو بکر نے بھی سنی ہے, اور تم لوگ کچھ بول نہیں رہے ہیں جب ایسے چرچا ہو رہا ہے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بس میں نے تو رونا شروع کر دیا وہاں پر. آگے دوسری طرف حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس دوران یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نہیں آ رہی ہے, پریشانی بڑھتی جا رہی ہے, مسجد نبوی میں ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس میں کہا کہ یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل بلغنی اذاہ فی اہلی, مسلمانوں کون جو ہے مجھے ایکسکیوز کرے ایک ایسے آدمی کی طرف سے جس کی تکلیف مجھے میرے گھر تک پہنچ گئی. پہلے میری ذات تک تکلیف تھی, اب تو میری گھر والوں کو اس نے تکلیف دینی شروع کر دی. حضور کا اشارہ منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی طرف تھا, کیونکہ وہی جو ہے اس کی زیادہ کھود کرید کر رہا تھا اور اس کو پھیلا رہا تھا, اور لوگوں کے گھر گھر جا کر کے دیکھا جی کیا ہو رہا ہے, دیکھا جی عائشہ نے کیا کر دیا, وہ اور ہر جگہ اس کو مجلسوں کے اندر اس کا چرچا کرنا یہ اس کی عادت تھی. تو حضور کا اشارہ اس طرف تھا کہ یہ آدمی مجھے کتنا ستا رہا ہے اور گھر گھر جا کر پروپیگنڈے کر رہا ہے اور میرے گھر والی کو ستا رہا ہے. تو حضرت سعد ابن معاذ جو قبیلے اوس کے لیڈر تھے وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا اشارہ کس شخص کی طرف ہے, یہ رجل سے مراد آپ کا کون ہے, آپ نام لو اس کا.
اگر ہمارے قبیلے کا آدمی ہوا تو ہم اب بھی اس کی گردن اڑائیں گے، اور اگر ہمارے بھائی خزرج کے قبیلے کا ہو تو اس کے بارے میں آپ ہم کو جو حکم دیں گے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دوسری طرف سے سعد بن عبادہ قبیلے خزرج کے سردار کھڑے ہوئے، وہ اچھے نیک آدمی تھے، لیکن اس وقت ان کی قومی حمیت ذرا جوش میں آ گئی۔ انہوں نے سعد بن معاذ سے ٹکر لی، ان کو کہا کہ سعد تو ہمارے قبیلے کے آدمی کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے، ہمارے قبیلے کا آدمی ہوا تو نہ قتل کر سکتا ہے نہ اس کو کرے گا، تیرے کو اس پر کوئی قدرت نہیں ہے، تو کون ہمارے آدمی کو مارنے والا؟ تیرے قبیلے کا ہو تو بات اور ہے، ہمارے قبیلے کے آدمی کے بارے میں ایسا مت سوچ۔ اب جو ہے وہاں پر جو ہے اوس اور خزرج دو قبیلوں کی سمجھیے لڑائی شروع ہو گئی، اور یہ ادھر سے کوئی کھڑا ہوا ادھر سے کوئی کھڑا ہوا اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، وہ دونوں کو خاموش کر رہے، بھائی ارے بھائی یہاں مسجد میں لڑائی نہیں، سب کو خاموش کیا۔ خیر اس دوران یہ بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو ذرا کلیئر کرنے کے لیے کچھ مشورے کیے۔ حضرت علی اور اسامہ کو بلایا جو گھر کے افراد تھے، ان سے پوچھا۔ حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ حضور کے چہیتے تھے، گھر میں آنا جانا بھی رہتا تھا، ان سے پوچھا کہ اسامہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اہلک ولا نعلم الا خیرا، وہ آپ کی بیوی ہیں اور ان کے بارے میں ہم صرف خیر ہی خیر جانتے ہیں، وہ ایسا کریں ایسی نہیں ہے، ان کی طرف سے ایسی حرکت نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ علی تمہارا کیا خیال ہے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ عائشہ کوئی دنیا میں ایک اکیلی عورت ہے، بہت سی عورتیں ہیں، چھوڑو اس کو، دوسری مل جائے گی، آپ کیوں اس کی وجہ سے آپ کی نیند اڑا رہے ہیں؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی بات، البتہ اتنا یہ کہا اگر آپ کچھ مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کرو، وہ گھر کی ماما جو ہے نا نوکرانی خادمہ بریرہ کو بلا کر پوچھ لو، آپ کی غیر موجودگی میں بھی وہ گھر میں ہوتی ہے، اس کو کوئی ایسی بات ہوئی تو وہ بتا دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اچھا ہے، گھر کی نوکرانی خادمہ سے پوچھتے ہیں۔ تو بریرہ کو بلایا، بریرہ سے ایک روایت میں ہے کہ یہ پوچھا اتشہدین اللہ الہ الا اللہ تشہدین انی رسول اللہ، تو اللہ کو مانتی ہے، مجھے رسول اللہ مانتی ہے، میں تجھے ایک بات پوچھوں تو سچ بتائے گی؟ بریرہ نے کہا سچ بتاؤں گی۔ تو عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، وہ کیسی عورت ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل عائشہ پاک صاف ہے، بے عیب ہے، وہ اس طرح کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس میں کوئی خامی نہیں دیکھی، ایک چھوٹی سی بات اس میں ہے، وہ یہ کہ کم سن لڑکی ہے، بعض مرتبہ روٹی پکانے کے لیے آٹا گوندتی ہے، آٹا گوند کر کے تیار کرتی ہے، اس کے بعد وہ آٹا رکھ کر کے اس کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو سو جاتی ہے، تو بکری آ جاتی ہے اور اس آٹے کو کھا جاتی ہے۔ تو کبھی اتنی اس میں کوئی خامی ہے کہ بولی بالی ہے بیچاری، آٹا گوند کر کے سو جاتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے تمام بچیاں سیم نہیں ہوتی ہیں خدمت گزاری کام کاج کے، تو بیچاری کوئی اتنا ہے، باقی اس کے سوا اس میں کوئی خامی کوئی عیب نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے تو تسلی کر لی۔ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ ادھر تو یہ سب ماجرا ہو رہا ہے۔ خیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور میرے امی کے گھر تشریف لائے، ابا کے یہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس وقت حضرت عائشہ گھر پہنچی تھیں تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اوپر بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تشریف لانے پر اور ان کی ماں سے جب پوچھا اور ماں نے جب کہا کہ ہاں بات ہے، تو ان کی ایک چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو کے گر گئی۔ حضرت صدیق اکبر دوڑے ہوئے آئے، کیا ہوا؟ کہا کہ ان کو تو وہ شکھاں تھے کہ بے ہوش ہو گئی ہیں، بخار چڑھایا ہے، بہت تیز بخار چڑھا، حمى بنافذ، تیز شدید سخت بخار چڑھ گیا۔ کچھ پانی وانی منگوایا، بہرحال کسی طرح سے ہوش میں آئی، بخار اترا اور وہ وہاں پر لیٹی ہوئی ہیں۔ اب جو ہے حضرت عائشہ پوچھتی ہیں ابا تم نے کچھ کہا نہیں؟ میں کیا کہوں؟ خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے حضور کے آنے سے پہلے یہ بھی ہوا کہ انصار کی ایک عورت میری سہیلی تھی، وہ بھی آئیں میری امی کے گھر پر، اس نے اجازت مانگی میرے پاس آنے کی، میں نے اجازت دی، وہ بیٹھی، وہ بیٹھ کر کے وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہاں پاس آ کر کے بیٹھے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ میں تجھے ایک بات کہتی ہوں، ذرا سوچ کر مجھے بتا۔ یا عائشہ ان كنت بریئة فسيبرئك الله وان كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي اليه فان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه، کہ عائشہ اگر تو نے کوئی گناہ کیا ہے
تو سمجھیے کہ اگر تو بے قصور ہے تو اللہ تیرے بے قصوری کو ثابت کر دیں گے، لیکن اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اقرار کر لے اور پھر اللہ سے استغفار کر، توبہ کر، کیونکہ بندہ جب استغفار توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس سے پہلے تو میں بہت روزاروں قطار رو رہی تھی، لیکن جب حضور نے یہ بات کہی تو میرا سارا رونا ایک دم اٹک گیا، آنسو بھی بند تھم گئے۔ میں جو ہے ادھر سمجھیے کہ متوجہ ہو کر اپنی امی سے کہا امی حضور کی بات کا کچھ جواب دو نہیں۔ امی نے کہا میں کیا جواب دوں؟ میں نے ابا سے کہا ابا آپ کچھ بات کہو نا حضور کو۔ ابا نے، حضور نے کہا، صدیق اکبر نے کہا میں کیا کہوں؟ تو حضرت عائشہ خود بولی، کہنے لگی کہ ان قلت لکم انی بریۃ فلا تصدقونی وان اعترفت لکم بذنب واللہ یعلم انی بریۃ لتصدقونی فلا اجید لی ولکم مثلا الا ما قال ابو یوسف فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اگر میں کسی بات کا اقرار کر لوں حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں تو تم مجھے سچا نہیں مانو گے، اور اگر میں کوئی سمجھیے کہ جھوٹے خامخواہ کہہ دوں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو تم مجھے سچا سمجھ لو گے۔ تو میرا اور تمہارا حال اب وہی ہے جو یوسف کے ابا کا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میرا کام صبر جمیل کرنا ہے، اللہ ہی سے میں مدد مانگتی ہوں اس مصیبت پر یا ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کروٹ پلٹی اور میں پھر جو ہے وہ سمجھیے کہ میری جو کیفیت تھی وہی ہو گئی، اور سمجھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی تشریف فرما تھے۔ اس دوران اور بھی چیزیں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 1 مہینہ صدیق کے گھرانے کو اس عظیم آزمائش اور ٹیسٹ میں گزرا ہے، حالانکہ پاک صاحب صدیق کا گھرانہ حضور کے سب جگری دوست، اور ان پر ان کے گھر میں یہ ٹینشن آیا ہوا ہے۔ اس میں روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بعض مرتبہ کہتے تھے کہ واللہ جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی ہمارے گھرانے پر ایسا الزام اور ایسا بہتان نہیں لگا ہے، تو اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی، پھر میرے گھر میں ایسا بہتان اور ایسا الزام کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھتی تھی، مجھے پتا تھا کہ اللہ میری برات جو ہے ثابت کریں گے، اور میں سمجھتی تھی شاید حضور کو خواب دیکھیں گے، اس کے ذریعے سے میری برات کا اظہار ہو جائے گا۔ واللہ میں اپنے آپ کو اس سے زیادہ حقیر سمجھتی تھی کہ اللہ میرے متعلق قرآن میں کچھ آیتیں اتاریں اور وہ قیامت تک پڑھی جائیں اور تلاوت کی جائے ان کی۔ میری ذات کو اتنی اونچی نہیں تھی، میں تو بہت گھٹیا اور معمولی تھی کہ میرے بارے میں قرآن شریف میں کوئی آیت اترے، یہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کوئی جبریل آئیں گے، کچھ کہہ جائیں گے، کوئی خواب دیکھ لیں گے حضور، اس سے میری برات ہو جائے گی۔ ابھی تو ہم وہیں تھے، حضور بھی اپنی جگہ سے ہٹے نہیں تھے، اور میرے امی ابا اور میری وہ سہیلی بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وحی کی جو کیفیت طاری ہوتی تھی وہ شروع ہو گئی، اور وحی کے وقت جو شدت اور طاری ہوتی تھی وہ سخت کیفیت آپ پر طاری ہوئے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا لیتے تھے، آس پاس صحابہ بھی سر جھکا لیتے تھے، اور آپ کے قریب میں وہ ایک بنبناہٹ کی آواز آتی تھی، جبریل امین علیہ السلام آتے، وحی اتار جاتے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس وقت اتنی شدت ہوتی کہ حضور کو پسینہ شروع ہو جاتا، حتیٰ کہ فریزنگ ونٹری ڈے ہو، سردی ہو تو سخت سردی میں بھی حضور کو پسینہ شروع ہو جاتا تھا اس سختی کی وجہ سے۔ تو وہ حضور کو وہ کیفیت شروع ہو گئی، وحی آنی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا عائشہ ابشری فقط برأک اللہ، عائشہ خوشخبری لے لے، اللہ نے تیری برات نازل کر دی ہے۔ بس یہ جملہ حضور کا کہنا تھا کہ میری امی نے کہا کہ ابا نے بھی کہا کہ عائشہ کھڑی ہو جاؤ، حضور کا شکر ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں، میں اللہ کے سوا کسی کا شکر ادا نہیں کروں گی، تم لوگوں کے تو دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی اور اللہ نے میری برات نازل کی ہے۔ حضرت ابو بکر بولے تم حضور رسول اللہ کو ایسا کہتی ہو؟ کہا ہاں میرے شوہر ہیں، ان کو میرا ڈیفینس کرنا چاہیے تھا، وہ میرے بارے میں کوئی بولے نہیں، اللہ رب العزت بولے ہیں، میں اللہ کا شکر کروں گی اور اللہ کی تعریف کروں گی۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں اتاری، یہ آیتیں پڑھی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبره منهم له عذاب عظیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس واقعے میں سب سے بڑا حصہ اور سب سے مین رول اور کردار جس نے ادا کیا وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، لیکن 2 انسنٹ بھولے بھالے مسلمان بھی اس چکر میں پھنس گئے۔ 2 مرد اور 1 عورت۔ جو 2 مرد تھے ان میں ایک تو مصطح ابن اساسہ
دوسرے حسان ابن ثابت جو شاعر تھے، اور عورتوں میں سے حمنا بنت جحش، یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ام المومنین کی بہن تھی، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی پوچھا تھا کہ زینب عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھو یہ موقع تھا ایک سوکن کو کہ اپنی سوکن کو گرائے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زینب بہت نیک تھی، پرہیزگار تھی، حالانکہ میرے ساتھ ان کی حریفائی اور مقابلہ رہتا تھا حضور کی یہاں زینب اور عائشہ، زینب بھی بڑی حسین تھی، حضور کو محبت تھی ان سے، اور عائشہ سے بھی محبت تھی، تو حالانکہ ان دونوں کا مین مقابلہ رہتا تھا، پھر بھی جب حضور نے حضرت زینب سے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ احمی سمعی و بصری ما علمت علیہا الا خیرا، میں اپنی آنکھ کو غلط چیز دیکھنے سے حفاظت کرتی ہوں، اپنے کان کو غلط چیز سننے سے بھی حفاظت کرتی ہوں، عائشہ آپ کی بیوی ہے، اس کے بارے میں خیر کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے تو صاف برات کر دی تھی، لیکن ان کی بہن حمنا جو ہیں وہ زینب کے خاطر اس چکر کے اندر پھنس گئیں، وہ بولنے لگیں کہ نہیں عائشہ سے کچھ ہوا ہے، انہوں نے کچھ کیا ہے، ایسی باتیں بولنے لگیں، تو یہ تین جو ہیں وہ اس چکر کے اندر پھنس گئے۔ اب اللہ رب العزت والجلال نے جب یہ آیتیں اتاری اور اس میں اللہ نے کہا کہ بھئی تم نے یہ سمپل فیکٹ جو ہے اس پر توجہ کیوں نہیں دی، کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو سب سے پہلا گولڈن رول کیا ہے، 4 گواہ پیش کرو۔ تو ان کو کہتے کہ لاؤ 4 گواہ، اگر تم عائشہ پر تہمت لگا رہے ہو تو تم نے 4 گواہ کیوں نہیں مانگے، تمہارے دماغ کو کیا، تمہارا توجہ کیوں نہیں گئی اس طرف؟ اللہ پاک نے اس مضمون کو کہا، فرمایا کہ جب یہ 4 گواہ نہیں لائے ہیں تو پھر ان کو جو ہے سزا دو، پکڑو ان کے اوپر، جو پیچھے ہم نے آیات کے اندر بیان کیا ہے فجلدوہم 80 جلدہ۔ تو حضور پاک ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبداللہ ابن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا اس کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن یہ جو سچے پکے مسلمان تھے ان کو بلایا اور ان کو جو ہے 80 کوڑے لگوائے، مصطح کو، حسان کو اور حمنا کو، اور اس طرح سے وہ جو دنیاوی سزا ہے وہ ان کے اوپر نافذ کر دی گئی۔ آخرت میں وہ سمجھئے کہ پاک صاف ہو گئے۔ بعد میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ افسوس کیا کرتے تھے، یار یہ کیا میری زبان سے نکل گیا تھا، مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ ایک مرتبہ بہت بعد کے زمانے میں جب وہ بڑی عمر میں نابینا ہو گئے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے، ملنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو مسروق ابن الاجدع ایک تابعی ہیں وہ آئے، وہ انہوں نے دیکھا کہ حسان وہاں بیٹھے ہیں، تو وہ حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ ام المومنین آپ حسان کو یہاں آنے دیتے ہیں اپنے پاس، حالانکہ انہوں نے اس وقت واقعی عفق میں کہا تھا جو کچھ کہا تھا، اور یہ سمجھیے کہ اللہ نے کہا ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، کہ جو بڑی بات کرتا تھا اس کو عذاب عظیم ہوگا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا ہاں تو بیچارہ اخیر عمر میں اندھا ہو گیا ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا اس کے لیے کہ پریشان، محتاج، نابینا، تو یہ پریشانی ہی تو ہے، تو اس پر آئی یہ مصیبت اس کی وجہ سے، اب جو ہے وہ قابل رحم ہے، اب جو ہے اس کو کچھ نہ کہیں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں انہوں نے کچھ شعر کہے تھے، حصان غزان ما تظن بریبۃ وتصبح غرثا من لحوم الغوافل۔ حضرت عائشہ پاک دامن ہیں، بڑی عقل مند اور سمجھدار ہیں، ان پر کوئی تہمت اور شک کی بات ان کے متعلق نہیں کی جا سکتی ہے، وہ تو بیچاری بے خبر عورتوں کا گوشت کھانے سے غافل بے خبر رہتی ہیں، ان کو کچھ پڑی نہیں ہے دوسروں کی غیبتیں کریں اور ان کے بارے میں کچھ کہیں۔ جب انہوں نے یہ شعر پڑھا تو حضرت عائشہ بولنی لکنک لست کذالک، لیکن تم تو ایسے نہیں ہو، تم نے تو میرا گوشت کھانے سے غفلت نہیں کی تھی، میرے بارے میں غیبت کی تھی تم نے، تو مجھے کہتے ہو کہ کسی کی غیبت نہیں کرتی، لیکن تم نے تو غیبت کی تھی میری۔ خیر یہ حضرت عائشہ نے ذرا سا ان کو احساس دلایا۔ بہرحال یہ سمجھیے کہ حضرت حسان کا حال ہے۔ دوسری طرف سمجھیے کہ مصطح ابن اساسہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، کیونکہ ان کی والدہ ام مصطح جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ زاد بہن تھی، خالہ کی لڑکی تھی، تو گویا یوں سمجھیے سگی بہن کی طرح خالہ زاد بہن ہوئی، اور ان کے بیٹے ہوئے مصطح، تو مصطح جو ہیں صدیق کے بھانجے ہوئے۔ یہ مصطح ابن اساسہ غریب تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو سپورٹ کرتے تھے اور ان کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے دیتے تھے، غریب آدمی ہے، کھائے پیے، لیکن انہوں نے اس کا بالکل لحاظ نہیں کیا اور حضرت صدیق اکبر کی بیٹی پر تہمت لگانے میں حصہ لیا۔ صدیق اکبر کو غصہ آیا
انہوں نے کہا کہ میں اس کو سمجھیے کہ مدد کرتا ہوں، سپورٹ کرتا ہوں ہر مہینے، اور میری بیٹی کے بارے میں اس نے ایسا کہا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کو اب کے بعد ایک پینی بھی نہیں دوں گا. تو اللہ پاک نے آیت اتاری وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور کہا کہ تمہیں ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے تھا. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ تم تو صدیق ہو، صدیق ایسا کام نہیں کرتا، صدیق ایسی قسمیں نہیں کھایا کرتا. تو صدیق نے جب یہ آیت سنی کہا بھلا انی احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں اللہ میری مغفرت کرے. اور مستح کو جس طرح پہلے سپورٹ کرتے تھے سیم سپورٹ دوبارہ انہوں نے شروع کر دیا. یہ سمجھیے کہ حضرت مستح کا سٹوری ہوئی. دوسری طرف صفوان ابن معطل السلمی جن کے بارے میں تہمت لگی تھی، وہ نیک صالح آدمی تھے، اور بعد میں وہ کہتے تھے واللہ ما کشفت کنف انثى قط، واللہ میں نے کبھی کسی عورت سے زنا نہیں کیا، اور کسی عورت کا پردہ جو ہے حرام طریقے پر کبھی نہیں کھولا اور اٹھایا. اور وہ سمجھیے نیک صحابی تھے، غزوہ آرمینیا میں سن 19 ہجری میں شہید ہوئے، شہادت کا درجہ اللہ نے ان کو دیا. تو اور حضور کہتے بھی تھے کہ یہ تہمت جن کے متعلق لگی ہے وہ آدمی میرے بغیر میرے گھر میں کبھی گیا ہی نہیں ہے، یعنی میرے بغیر میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں کبھی جانا ہوا ہی نہیں. اس کے بارے میں تہمت لگا رہے. کوئی آدمی آتا جاتا ہوتا تو سمجھ بھی پڑتی، یہ تو میرے بغیر کبھی میرے گھر میں آیا ہی نہیں ہے، کیسے آدمی کی تہمت لگاتے ہیں. بہرحال اللہ پاک نے ان آیات میں برات نازل کی. آگے پھر آیات کی انفرادی تشریح تفسیر انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیں گے. ابھی قصہ تو ہو گیا، باتیں سب اس میں کور